بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع اصلاح و فلاح کا ماہ مبارک۔ امید ہے ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے میں آپ ہمہ وقت مصروف ہوں گے، تاہم حقوق العباد کے ذریعے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کی صحیح مسلسل ہمہ وقت جاری رہنی چاہیے۔ یہی ماہ سیام کا پیغام ہے اور یہی روح ایمان ہے۔ آج بھی پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں ہمارے موضوع کی مناسبت سے بزرگ دانا و بینا، صاحب بصارت و بصیرت، ممتاز عالم دین، خطیب و روحانی طبیب، سماجی رہنما، عزت مآب علامہ سید محمد جہاں زیب اسلم، اور ان کے ساتھ چیئرمین صحت فاؤنڈیشن، نامور معالج، سجادہ نشین آستان عالیہ شیدی لال شہید رحمۃ اللہ علیہ، جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں تلاوت کلام پاک کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، جناب قاری نعیم اللہ شاہ صاحب۔ قاری نعیم اللہ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص جناب محمد عمران بھٹی یوسفی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بھٹی یوسفی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ گزشتہ سال بھی آپ تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ اپنے استاد محترم کے اس سلسلے کو، اس روحانی فیض کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، قاری نعیم اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر
إن ربي لسميع الدعاء. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ماشاء اللہ. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان ولوالدي وللمؤمنين. سبحان اللہ. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. جناب محمد عمران بھٹی یوسفی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت کلام دوں، چاہوں گا کہ اپنی کہی ہوئی نعت کے 3 یا 4 اشعار تحت اللفظ میں بسم اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. مطلب دیکھیے گا کہ ہر تخیل کو عرفان کر دیں گے وہ، ہر تخیل کو عرفان کر دیں گے وہ، اس طرح مجھ کو سلطان کر دیں گے وہ، اس طرح مجھ کو سلطان کر دیں گے وہ، اور میری بخشش کا ایسا بنے گا سبب، میری بخشش کا ایسا بنے گا سبب ہے یقین مجھ پہ احسان کر دیں گے وہ. سبحان اللہ. اور تو سیدی ہوا کیا تجھے فکر ہے، تو سیدی ہوا کیا تجھے فکر ہے، تیری بخشش کا سامان کر دیں گے وہ. سبحان اللہ. تیری بخشش کا سامان کر دیں گے وہ. اور مقطع دیکھیے گا کہ روز محشر کی کوثر تجھے فکر کیا، روز محشر کی کوثر تجھے فکر کیا، تیری مشکل کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ. بے شک. تیری سبحان مشکل اللہ. کو کیا بات. آسان کر دیں گے. اللہ قبول فرمائے. آمین. تاجدار مدینہ حسینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب محمد عمران بھٹی یوسفی کے نام اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے. جی عمران بھائی. یہ
یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا۔ جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ 3 شعر میں نے پیش کیے، تو چوتھا شعر جی میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ شاعر نے لکھا اپنے لیے، لیکن میں سمجھا کہ میرے لیے لکھا، تو میں بھی یہی سمجھا کہ میرے لیے لکھا۔ چوتھا شعر حضور کے عاشق کے لیے، 5واں شعر پنجتن پاک کی بارگاہ میں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی بھی کام ایسا۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی بھی کام ایسا۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے۔ 5واں شعر جس میں کوئی نہ کوئی پہلو حضور کی آل سے متعلق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے۔ کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا۔ سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا۔ سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ عاشق مصطفیٰ کی بات۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں، خود نبی نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا،
غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور آخری شعر وقت سے قبل آخری شعر کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن۔ خالد محمد خالد جی کراچی کے شاعر کہتے ہیں میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن ہے، روشنی جس کی دو جہاں میں زمانے میں آیا ماہ تمام ایسا ہے، روشنی جس کی دو جہاں میں زمانے میں آیا ماہ تمام ایسا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے استاد محترم کی یادیں تازہ کی، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو بھی دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ جناب قاری نعیم اللہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب محمد عمران بھٹی یوسفی آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ اصلاح و فلاح کا ماہ مبارک کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، کہیں ہاتھ ہاتھ اظہار، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، یہی پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، چوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی۔ بولے دل کی بولیاں، ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू इस्लाह और फलाह का माह मुबारक, और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुमताज़ आलिम दीन, ख़तीब व रूहानी तबीब, बुज़ुर्ग दाना व बीना, साहिब बसारत व बसीरत, कॉलम निगार व समाजी रहनुमा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद जहांज़ेब असलम स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं इनका नाम न लूँ तब भी लोग पहचानें कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। सैयद जहांज़ेब असलम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम रमज़ान की शान में तशरीफ़ लाए। गुज़िश्ता साल भी आपकी ज़ियारत हुई और एक बार फिर आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। और हमारे दूसरे मौजूद मेहमान चेयरमैन सेहत फाउंडेशन, नामवर मुआलिज, फैमिली फिजिशियन, रेलवे हॉस्पिटल खानेवाल, और आप मक्स न्यूज़ और रोज़नामा बदलता ज़माना के ज़ेर एहतमाम जो फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं उसमें भी बड़ी तनदही के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं।
मरीज़ों को देखते हैं, मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं, इलाज होता है। और अलावा जी आप सज्जादा नशीन हैं आस्तान आलिया हज़रत शीदी लाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुस समी जाज़िब। डॉक्टर साहब आपका भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और यहाँ नाज़रीन ये बात भी बता दूँ कि डॉक्टर सैयद अब्दुस समी जाज़िब जो हैं वो माशाल्लाह शायर भी हैं, ताहम ये मौका नहीं है, लेकिन किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह उनसे शायरी भी ज़रूर सुनेंगे। शाह साहब आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस्लाह का अमल अपनी ज़ात से शुरू होना चाहिए, ताहम हमारा अमूमी रवैया ये है कि हम दूसरों पर तनकीद करते हैं और गीबत हमारे रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा है। आप माशाल्लाह साहिब बसारत व बसीरत हैं, तो ज़रा अपने तजुर्बात की रोशनी में हमारे नाज़रीन को बताइए कि आखिर ऐसा क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल इस माह मुक़द्दस के हवाले से भी और हमारे इस मुआशरे की बुनियादी खामी के हवाले से भी है। हम देखते हैं कि अल्लाह का कलाम जब आगाज़ करता है अपनी गुफ्तगू का, तो इब्तदा में ही सबसे पहले इंसान को ये कहता है कि तू अपनी नफ़ी कर दे। वाह। और अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल रख के और अब अल्लाह की फर्मा बरदारी और इताअत में आ जा। बेशक। और ये कि इब्तदा का जो जुमला है वो है ला रैब फीह। वाह। उसको बगैर देखे उस पर ईमान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की ज़िद हैं। ईमान हो, ईमान कामिल हो और बगैर देखे हो। वाह वाह वाह। इसीलिए जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है और इस नींद वाली जिंदगी से, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि ये जो लोग इस दुनिया में सोए हुए हैं, इनकी आंख खुलेगी जब इनकी मौत का वक्त आएगा, वहां जाके कि अब हम बेदार हुए। अल्लाह अकबर। और वो वक्त गुजर चुका होगा। वो वक्त गुजर चुका होगा। इस जुमले में आप ये देखें जो आपने सवाल किया है ना, ग़ीबत के हवाले से भी और इस्लाह नफ्स के हवाले से भी, कि मौला अली यही फरमा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो गरूर और तकब्बर का आ गई है ना चादर, इसने हमें आखिरत के मामलात से ओझल कर दिया। तो कुरान ने जो पहली बात ये की है ना, उसके बाद ये कि अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल यकीन हो, और इब्लीस से ही आगाज किया है। पहली तनकीद उसकी थी आदम अलैहिस्सलाम पे, अपने आप को बेहतर जाना था। ये जो माह मुक़द्दस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि कुरान को अमूमी तौर पे नहीं पढ़ना, उसकी रूह के साथ पढ़ना है। वाह वाह वाह। और उसके ऊपर तूने अपनी इस्लाह करनी है। वाह। फिर आपको कोई ऐसी दुनिया में किताब नहीं मिलेगी कि जिसका उस्ताद पढ़ाने वाला उस किताब के साथ जिंदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे आपके तसव्वुर में आ जाएगा। अब हमने ना तो अल्लाह को देखा है ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, लेकिन दोनों के लिए गैर मुतज़लज़ल हमारा यकीन और ईमान है। जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो कुरान हमें इशारा देता है। आप किसी गली में जाएं तो बाहर साइन बोर्ड पे एक तीर का निशान होता है या एक हाथ का निशान होता है। जिस जगह आपने जाना होता है उसके ऊपर लिखा होता है ये इस तरफ है। वाह वाह वाह। कुरान ने जब पूरी जिंदगी का आपके सामने एक मॉडल रखा है कि ऐसी जिंदगी गुजारनी है, अपनी नफी करनी है, दूसरे को फौकियत देनी है। अच्छा, अब इसको हासिल कहां से करें? तो अब अल्लाह ने इशारा दे दिया, जाओगा अब तू पहुंच फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर रसूल। जब तू अपने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहे और जिंदगी गुजारने का तरीका देखना चाहे तो फिर हजूर के पास आ जा। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में कहीं भी गरूर और तकब्बर का शायबा तक नहीं मिलता। बुनियादी असूल ये है कि हम जब दूसरी दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं ना, तमाम मज़ाहिब की अगर आप स्टडी करें तो
ہر مذہب میں بنیادی طور پہ آپ کو یہی چیز ملے گی کہ اپنی آپ کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا اور دوسرے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. سبحان اللہ. اسلام کا پہلا اصول کیا ہے؟ بندگی اللہ کی، واہ، فرما برداری رسول کی، سبحان اور اللہ. خدمت اللہ کے بندوں کی. واہ 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 واہ. جب اللہ کے بندوں کی خدمت آپ کریں گے تو آٹومیٹک آپ یہ غیبت سے اور انا پرستی سے ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. یہ ہمارا بنیادی اصول ہے. واہ واہ. اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بالکل. ابھی جناب سید جہاں زیب اسلم صاحب نے اس بات پر اختتام کیا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک آستانے سے وابستہ ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، مختلف پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں جو ہمارا آستانوں کا تصور ہے، اس میں جو تزکیہ نفس ہے، اس میں آپ اپنے مریدین کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں، کس طرح جو ہے اس محور اور مرکز سے وہ نکل سکتے ہیں جس میں وہ پھنس گئے ہیں دنیا داری کے لیے؟ جی بالکل. پہلا کہ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کے ان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت، جو کہ ہم سب کا اس زندگی کا موٹو بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو پہلے بھی تمام کتب، پہلے بھی ہمارا جو تمام انبیاء کے اوپر بھی ایمان ہے، پہلے بھی جو دیگر مذاہب ہیں، سب کے اندر میسج یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت. ہم اس ٹائم بھی اگر آپ کہیں سڑک کے اوپر اپنے دھیان میں جا رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی شخص یا بوڑھی خاتون یا بوڑھا شخص کھڑا ہے جو اس اسنا میں کہ میرے کوئی ہیلپ کرائے اور میرا سڑک پار کرائے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. آپ چاہے کسی دنیا کے خیال میں جا رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر سڑک پار کرواتے ہیں. اور وہ جو ایک آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اس ہاتھ پکڑنے سے، اس کام سے جو آپ نے اللہ کا حکم بجا لائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. آپ چاہے جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں جو سکون ہے وہ آپ کا زندگی کا نصب العین ہے. جو ہم سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم راحت ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ صرف خدمت خلق ہے. سبحان اللہ. جناب سید محمد جہاں زیب اسلم صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اب اصلاح اور فلاح، اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو آپ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس بارے میں اپنے تجربات کی روشنی میں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جی، اس میں آپ کی روزمرہ جو زندگی آپ گزر رہی ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی سنجیدہ ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، تو آپ ہر چیز کو اس کی گہرائی میں جا کے چیک کرتے ہیں. آپ ایک اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے اخبار کو پڑھیں. اور جس اخبار کی صحافت پہ، خبروں پہ آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ وہ اخبار اپنے لیے اپنے گھر میں سلیکٹ کرتے ہیں، ابھی یہی اخبار آئے گا. واہ واہ. اچھا، اور اگر کوئی دوسرا اخبار آ جائے آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ نا اخبار ٹھیک نہیں ہے. واہ، کیا اچھی مثال دی آپ نے. آپ اسے فوراً کہتے ہیں بھائی مجھے وہی اخبار. کچھ نوائے وقت، حالانکہ وہ بھی اخبار ہے. نوائے وقت پڑھنے والا جنگ نہیں پڑھ رہا. بالکل ٹھیک ہو، بالکل جنگ پڑھنے والا نوائے وقت. اچھا، بہت سارے کالم ہوتے ہیں جن کے لیے اخبار پڑھا جاتا ہے، خبروں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، کالم کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو بعض اخبار اس لیے چلتے ہیں کہ ان کا کالم نگار جو ہے نا وہ بڑا پاپولر ہوتا ہے. اب اس کے اوپر آپ جتنا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر، آپ اس بندے کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اس کو اپنا راہبر اور رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں. واہ واہ. پھر آپ اس کے مضامین کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات رو دیتے ہیں. یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال کی ہے دنیا کے حوالے سے. اب آپ، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا ہے، ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری کتاب ہے. پھر اگلے ایڈیشن میں ترمیم کے ساتھ، اس میں اضافے کے ساتھ اسے بھیج دیا. جب قرآن پاک کا نزول فرمایا تو میرے رب نے فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا
तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह खशियत इलाही से हमने कभी गौर किया कि जितने अंदाज से, जितनी गहराई से हमने अखबार पढ़ा था, क्या उसी गहराई से हम कुरान भी पढ़ रहे हैं? सुभान अल्लाह, क्या मिसाल दी है आपने, वाह ठीक है ना जी। वाह वाह वाह। यानी अगर अखबार हमारी जिंदगी में इनकलाब लेके आ रहा है तो कुरान तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल इनकलाब लेकर आए। वाह 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 वाह। लेकिन हमने एक फैशन की तरह कुरान को पढ़ना शुरू किया है। सही कह रहे हैं। और ये है हमारा बुनियादी तौर पे इस्लाह, कि हम जब अपनी इस्लाह करेंगे ना, और कुरान ने आपको इनफरादी इस्लाह की दावत दी है। वाह वाह। हत्ता के पैगंबर इस्लाम से भी फरमाया कि आपके जिम्मे है दूसरे तक पहुंचाना। वाह 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 वाह। आप उसके ऊपर इस तरह के निगरान नहीं है कि आप उसको बाय फोर्स कोई बात समझा सके। वाह वाह। आपने अल्लाह का पैगाम दिया है, वो इस्लाह करेगा अपनी। ठीक है, गन पॉइंट पर नहीं, गन पॉइंट पर नहीं करेगा। किसी भी मजहब में ऐसा ये हमने अपने आगे ना, अब हमने अपने मसाले को अपने बादशाही सिस्टम में ले आए हैं कि जो हम कह रहे हैं यही ठीक है, ये सच है, ये हक है, ये बस। दूसरे को हम मौका ही नहीं देते कि वो अगर उस इस्लाह इसी तरह मुमकिन है कि जो आपने बात की है ना, तो दूसरे की भी बात को सुने ताकि मामले में इस्लाह पैदा हो, म्याना रवि, एतदाल ठीक हो। अब इसमें एक चीज जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कभी हमने सोचा है कि पत्थर खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान अगर पत्थर पे नाजिल हो तो पत्थर समझता है अल्लाह के कलाम को। अल्लाह अल्लाह, अपने खशियत इलाही, वाह 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 वाह। उसका रेजा रेजा होना, वाह वाह वाह, वो समझ रहा है, वो समझ असरअंदाज हो रहा है, अल्लाह के कलाम उस पत्थर पे असरअंदाज हो रहा है और इंसान पर नहीं हो रहा। अब यही बात है कि जब हम कुरान पढ़ने के लिए बैठे ना, अपना माहौल बनाएं, अपना मूड बनाएं, फिर कुरान पाक को उस मोहब्बत और प्यार के साथ देखें जिस मोहब्बत और प्यार से रब ने हमसे गुफ्तगू की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और कुरान ने ये नहीं कहा कि ये किताब सिर्फ मुसलमानों की है। आप देखें कुरान में आपको एक जगह आयत मिलेगी, या अय्युहन्नास, सारी दुनिया से, ऐ सारी कायनात के इंसान। वाह 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 वाह। ठीक है, वहां अल्लाह फरमाता है इबादत करो अपने अल्लाह की। अब यहां पता चला कि इबादत इलाही के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। ठीक हो गया जी। जब आप ये समझते हैं ना कि मैं एक इंसान हूं और मैंने अपने अल्लाह का कलाम, वो क्या था कि असहाबे कराम नमाज में हजूर पाक अलैहिस्सलाम के पीछे जब नमाज पढ़ते थे तो लरस जाते थे, और वो कहते हैं कि हमें लगता था कि वही अभी नाजिल हुई है। अल्लाह, गोया ये इमामत थी, अल्लाह अकबर, और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने का अंदाज था। जब हम इस तरह कुरान पाक को पढ़ेंगे ये समझकर कि इस कुरान ने मेरी इस्लाह के लिए मुझे हुक्म दिया है, ना कि आपकी इस्लाह के लिए। वाह वाह वाह। नाज़रीन, आपने बुजुर्ग दानो बिना की गुफ्तगू सुनी, कैसी खूबसूरत बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं, दिलों में उतर जाने वाली हैं। तो यकीनन ऐसे लोगों की सोबत जो है वो इंसान के अंदर तब्दीली लाती है, और अगर इन बातों पर गौर किया जाए तो इंसान अपनी हकीकत से आगाह होता है। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक वक्फे का वक्त बचाता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू दोबारा करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम।
हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402।
ویلکم بیک ناظرین. جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق ایک خانقاہی سلسلے خانقاہی نظام سے ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اصلاح اور فلاح کا ماہ مبارک ہے، کیا اصلاح اور فلاح صرف اس ماہ مکرم تک محدود ہے یا ہماری ساری زندگی پر محیط ہے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی بالکل. ماہ مبارک ماہ رمضان ہماری جو تربیت کرتا ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کام اس ماہ رمضان میں کرتے ہیں وہ ہم نے پھر رمضان المبارک کے بعد چھوڑ دینے ہیں. یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، چاہے نمازوں کے حوالے سے ہے، چاہے اپنے کام کے حوالے سے ہے، چاہے اپنی نیگیٹو پوائنٹس کو اسیس کرنا، اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو اسیس کرنا، پھر ان کو چھوڑنا. یہ ہمارا اس مہینے میں تربیت ہوتی ہے. پھر ہمارے نفس کی تربیت ہے، پھر ہمارے عمل کی تربیت ہے کہ ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں. اگر ہم انہی کے اوپر چلیں گے، اور یہ آستانے بھی اللہ کے نیک بزرگوں کے اسی طرح ہی آباد ہیں، جو ہمیں تربیت بھی دیتے ہیں، جو ہمیں فلاح کا بھی بتاتے ہیں، جو ہمیں اصلاح کا بھی بتاتے ہیں، اور پھر یہی تربیت آگے چل کر پورے سال کے اوپر محیط ہوتی ہے. یعنی کہ باقی جو 11 مہینے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے جو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، صرف اسی مہینے میں کرنی ہے، بلکہ یہ ہمارے تجربات، یہ ہماری پریکٹس، یہ ہمارے لوگوں کو آگے کے لیے اچھے کاموں کے لیے بلانا، لوگوں کو آگے نصیحتیں کرنا، ان کو وظائف بتانا، یہ صرف اسی مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو منور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن و دل کو روشن رکھتا ہے، اور یہ روشنی پھر پورے سال پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے دروازے بند کر لیں تو پھر ہر چیز ہمارے سوچ، ہمارا ذہن بند ہو جاتا ہے. بجا فرمایا. ناظرین، صوفی باصفا ممتاز عالم دین اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، اور میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جو تصور ہے، اور جو پکار 5 ٹائم ہم تک پہنچ رہی ہے، تو اس میں جو پوشیدہ ایک راز ہے، ذرا اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. اس میں 2 چیزیں کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں آپ کو اپنی قربانی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ اس کی مثال میں آپ کی صحافت سے ہی دوں، آپ نے یہ اسٹوڈیو بنایا ہے، آپ بے شمار لوگوں کو دنیا کے سامنے لے آتے، خود پوشیدہ رہتے ہیں. واہ واہ. ابھی آپ ہمارا تعارف کروا رہے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ کے اس وساطت سے دنیا جو ہے وہ اس چینل پہ مختلف آنے والے لوگوں کو دیکھے گی، ان کا تعارف ہوگا. یہ جو اذان ہے، اس میں جو 2 آوازیں آتی ہیں، اللہ پکارتا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے. اللہ نے اپنے بندے کو کہا کہ اس طرح آواز دو، اذان دو. اصلاح ہے آپ کے اپنی نفس کی، اپنے آپ کی. فلاح یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے کام آئیں. واہ واہ. اصلاحی ادارے آپ کے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے. واہ واہ واہ. تو پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر آپ دوسرے کے کام آئیں. واہ. اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ دوسرے کے کام آ سکیں. تو پکارا جاتا ہے حی علی الصلاح. اب اس کا جب یہ تصور ہے نا، تو ہمارے جو عربی کنٹریز ہیں، حرم میں، مدینہ میں، اور شارجہ میں، دبئی میں، جو ہمارے عرب ممالک ہیں، وہاں پر جو نماز اور اذان کا تصور ہے نا، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہمارے ہاں 1 بجے بھی ہو گیا، 1:30 بجے بھی ہو گیا، 2 بجے بھی ہو گیا. اس میں ہم سہولت ڈھونڈتے ہیں اپنی، کہ ہم اپنی نماز فلاں جگہ اپنے ٹائم کے مطابق کریں. یہ نماز کا تصور نہیں. واہ 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 واہ. نماز کا تصور یہ ہے کہ اذان آ گئی، اب آپ اپنے تمام کام کو وہیں سٹاپ کر دیں، جو جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دیں. واہ. اور مسجد کی طرف چلے جائیں، نماز پڑھیں. واہ واہ. اس نماز کا جو پہلا اصول ہے، جب جو چیزیں آپ اللہ کے کلام سے نماز میں پڑھتے ہیں،
اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو ابتدا آپ نے گفتگو سے یہاں سے شروع کیا تھا، اپنے اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے آپ جائیں نا، اور اگر آپ کے ذہن میں غرور اور تکبر والی بات آ جائے تو آپ کی عبادت آگ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ واہ۔ پھر آپ کہتے ہیں انعمت علیہم۔ اب یہ لفظ استعمال کر کے آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تیری عبادت کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں غرور آ جائے کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، گویا یہ تیری عبادت تیری مدد سے ہے۔ واہ 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 واہ، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ عبادت نہ کر واہ سکتے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں اپنے رب سے، انعمت علیہم۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو انعام یافتگان لوگ ہیں، جب آپ ان کے سسٹم تلاش کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ فلاح کیسے کرتے تھے۔ آہا آہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب۔ پھر آپ اس کے فلاح کے راستے، ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے یا 1 بجے جب ان کو فون کیا جاتا ہے، ان کا فون آن ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب فلاں مریض ہے، یہ پریشانی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فوراً بھیج دیں۔ واہ واہ واہ، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو رات کی فیس نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات کی آپ نے۔ اور اس مریض کو اپنے ساتھ اس طرح محبت اور پیار کے ساتھ اسے بٹھا کے اور مطلب اس کو رخصت کرتے ہیں، تو جب وہ بندہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے نا جی، تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور اس کا فلاح بھی ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، اصلاح سکون یہ محسوس کہ کرتا ہے۔ وہاں سے جاتا ہے نا تو وہ ایک سبق لے کے جاتا ہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، مجھ سے اتنی محبت کی ہے، تو اس کے ساتھ جب وہ آگے جائے گا تو ان سے کے رویے کو، ان کے کردار کو وہ لوگوں میں آگے جا کے گفتگو کر کے بتائے گا، تو گویا یہ اصلاح بھی ہوگی اور پھر لوگوں کی فلاح بھی ہوگی۔ واہ واہ واہ، یہ ہماری پوری نماز کا تصور ہے کہ اپنی اصلاح بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کا فلاح کے ماشاء ساتھ اللہ ان کے ماشاء کام۔ اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبدالسمیع جازف صاحب، اصلاح اور فلاح کا ماہ مبارک، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر حضرات جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا تعلق چونکہ ادویات کے شعبے سے بھی ہے، جعلی ادویات کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی بحیثیت مسلمان ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی آخرت اور عاقبت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم حج بھی کر رہے ہیں، رکوع سجود بھی کر رہے ہیں، دیگیں پکا کے بھی تقسیم کر رہے ہیں، پھر آخر یہ جو ہماری دو عملی ہے یہ پھر کیسے ہماری بخشش کا باعث بنے گی؟ کیسے نہیں ہم راہ راست پر آتے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اس چیز سے نکال کر راہ راست کی طرف لے آئے؟ بہت صحیح آپ نے عکاسی کی۔ اس ماہ میں جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اور جو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ علیحدہ ہے۔ حالانکہ نماز اور کاروبار دونوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں، کہ ہم وہاں پر جب اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، جب وہاں اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہم اپنی پالیسیز چینج کر لیتے ہیں تو ایسی نمازوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں، ہم نے صحیح طور کے اوپر اس کے پرائس سیٹ کرنے ہیں، ہم نے صحیح طور کے اوپر تولنا ہے، ہم نے صحیح چیز کو کس طرح کرنا ہے، اور جو اگر خراب چیز ہے ہم نے گاہک کو بتانا ہے۔ اگر ہم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ہم اپنا کام کس طرح کر رہے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں، ہم اپنے شعبے میں کس طرح کر رہے ہیں۔ یعنی ہم جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، استاد ہیں، تاجر ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جہاں پر ہم اپنی اصلاح کر کے آگے چلیں گے تو پھر اس ماہ مبارک کا مزہ بھی ہے، اس عبادت کا مزہ بھی ہے، اور پھر آگے لوگوں کی فلاح کا بھی مزہ آتا ہے۔ شاہ صاحب، اصلاح اور فلاح کے حوالے سے والدین، علماء، خطبہ، اساتذہ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کالم نگار بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کالمز پڑھے جاتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔
آپ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو جتنے میں نے نام لیے ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ اسے کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گفتگو میں نے سنی تھی ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی. انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ دین کا صحیح کام کر رہے ہیں. واہ. اگر آپ بزنس مین ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا بزنس بڑھ رہا ہے، فکر کریں آپ دین کے معاملے میں کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے تو یہ ذہن پہ ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کے الفاظ نقش ہیں. کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے، اور بزنس کرنے کے بعد جب آپ پر نبوت کی ذمہ داری آ گئی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مالی کیفیت ہے، مالی معاملات ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا 4-5 دن گزر جاتے تھے فاقے سے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے ہاں یہ میرا میسج سمجھ لیں بج سمیت، ہمارے ہاں یہ ابھی اس سے پہلے بھی جو ذکر کیا ہے آپ نے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، ہمارے تاجروں کا ماحول، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. جب کوئی شخص 5-6 لاکھ روپے لے کر دین کی تقریر گفتگو کرے گا، اور جب کوئی باپ اس لیے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا کہ یہ پیسہ کمائے، پروفیشنلزم، اور کوئی استاد اپنے بچے کو اس لیے قرآن پڑھائے گا کہ یہ ختم شریف پڑھ لے اور ان کے پیسے اکٹھے کر کے لے آئے، تو آپ یقین کریں آپ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ مسلمان اس وقت ہوں گے جب آپ کے دل میں یہ پیدا ہو جائے گی بات کہ میں نے جو کمانا ہے وہ میں نے اللہ کی مخلوق پہ لگانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجوریاں بھرنے کا یہ عمل استاد میں ہوگا، ماں باپ میں ہوگا. اگر ماں باپ آج یقین کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ کہنا چاہیے، اے اللہ میرے ماں باپ نے اگر مجھے کوئی لقمہ حلال کا نہیں کھلایا، میری تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہے، اللہ تو اسے بخش دے. اللہ اکبر. بڑی بات کی آپ نے. واہ واہ واہ. اپنے اساتذہ کے لیے یہ دعا کریں. اور آج کا انسان یہ سوچ لے کہ جو چیز ہے نا، ہمارے پاس تمام چیزیں پروفیشنل ہیں. آپ پولیس آفیسر بن جاتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں ہمیں، ہماری تربیت کے سارے عوامل وہ صرف دنیا داری کے لیے ہے. اور جو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے نا، یہی ایک لفظ استاد کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، اور ہمارے پروفیسر صاحبان کے لیے بھی ہے، کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو روز رضا پر ایمان نہیں لاتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور وہ ایسا شخص ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے. آج ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ کا معیار لباس پر ہے، اس کی گاڑی پر ہے، اس کے بنگلے پر. صحیح فرمایا آپ نے. کروفر پر ہے بھائی، اس کا کروفر کتنا ہے. جب ہم اپنی تربیت سے جب ہم نے یہ چیزیں نکال دی ہیں تو آج ہمارا یہ معاشرہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے بنیادی بات کی ہے. ناظرین دیکھیں، ہر شخص کا اپنا ایک تجربہ ہے، اور میں یقین کریں کہ پچھلے سال بھی علامہ سید جہانگیر بستر صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے گفتگو کی، اور آج پھر اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، کہ یقیناً ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی گفتگو میں جو ایک تجربہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک کسک ہے کہ بھی معاشرے میں کس طرح تبدیلی لائی جائے. وہ جو ظاہری چیزیں ہیں جن سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، جو بظاہر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، لیکن ہم انہی کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، اصل کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. تو یہی پیغام ہے سید جہانگیر اسلم صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آپ ماشاء اللہ مکس نیوز اور روزانہ بدلتا زمانہ کے زیر اہتمام جو فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں، آپ اس میں ماشاء اللہ مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں،
اور بہت کچھ آپ کے طرف سے جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں ہر فرد کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ جی بالکل، جو بھی جہاں پر ہے وہ بالکل کر سکتا ہے. چاہے آپ دکاندار ہیں، آپ اپنے جو بھی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو بھی آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. چاہے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس کوئی بھی آتا ہے، آپ وہ کلینک کے بیٹھے ہیں، کوئی سفید پوش بھی آ سکتا ہے، کوئی غریب بھی آ سکتا ہے، وہ خود بھی چیک کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اتنا افورڈنگ نہیں کہ میں اس کو ٹیسٹ کروا سکوں یا مزید اس کے انویسٹیگیشن کر سکوں. وہ پھر اپنا فلاح اب کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ آگے اس کو ریفر بھی کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ بھی کر رہے ہیں، اور اگلے اپنے دوست کو میسج بھی دیتے ہیں کہ یہ غریب سفید پوش آ رہا ہے اور آپ نے اس کا فری کرنا ہے. یعنی یہاں سے فلاح ہوئی. اگر جو ٹیچر ہے اگر وہ اپنے اساتذہ کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے وہ بھی ایک فلاح ہے. اگر ایک وکیل ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک بندہ تو سچ ہے، سچ کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ آگے اس کو پرسو کر سکے، جب وہ وہاں پر آتا ہے وہ فلاح کے ساتھ چلتا ہے. جب ایک عالم دین ہے وہ بغیر کسی لالچ کے آتا ہے تو وہ فلاح کے اوپر چلتا ہے. جب اپنے آستانے جو بزرگ ہیں وہ چلتے ہیں، اپنے مریدین کو آگے لے کر چلتے ہیں، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لے کر چلتے ہیں، تو پھر وہاں پر فلاح ہے. یعنی جہاں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اصلاح ہوتی ہے آپ کی، اور پھر آگے فلاح شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے. واہ. جناب عزت مآب علامہ سید محمد جہاز وسلم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے. آپ نے خوبصورت اور خوبصورت گفتگو کی. اللہ عز و جل آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. آمین. جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جازب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ عموماً ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں. صحت اور اس کے علاوہ جو روحانی معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان